شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1988 میں فرماتے ہیں، 1988 کتنے سال؟ 28 برس ہو گئے۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی آتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھو، اگر کبھی شوہر سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھو کہ ایک بزرگ کے خادم تھے، ہر وقت میں ان کے اوپر احسانات ہوتے رہتے تھے خادم کے۔ وہاں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی کوئی پھل پہلے نہیں کھایا، پہلے ان کو کھلایا، اپنے خادم خاص اور عاشق خاص کو ایک مرتبہ سخت کڑوا خربوزہ دے دیا، وہ کھاتے رہے، بعد میں جب بزرگ نے کھایا تو ان کی زبان میں چھالے پڑ گئے، اتنا کڑوا تھا، چھری پھینک کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور کہا کہ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے رات، جو عقل مند ہوگا نا صرف عورتوں کے لیے بیان نہیں سمجھے گا، یہ اپنے لیے سمجھے گا، آپ کے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے رات دن سینکڑوں انعامات ملے ہیں، آپ سے ہم کو بھلائیاں پہنچتی ہیں، اگر کبھی خطا ہو گئی آپ کے میٹھے ہاتھوں سے کڑوا خربوزہ بھی واہ 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 ہمیں میٹھا لگا۔ فرمایا اے میری ماں بہن بہو بیٹی ہو، شوہر کے خون پسینے کی کمائی، بچوں کو پالنا، رات دن نوکری کاروبار پہ انتظام کرنا، مکان کا انتظام کرنا، سارے جھگڑے سارے کام اس کے ذمے ہیں، دن بھر باہر رہ کر کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، گھر بھر کے کپڑے، روٹی چٹنی روٹی سب کا انتظام کرتا ہے، تب بھی اس سے کوتاہی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے والدین سے بھی نہ کہو، پھر کس سے کہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ صلاۃ الحاجات کس لیے؟ حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ افسوس کہ ہم لوگوں نے صلاۃ الحاجات کو بھلا دیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی بات کے لیے بھی صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے، اور آج ہم نے سجدے میں رونا سیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ بیشتی زیور میں لکھا ہے میاں سے نباہ کرنے کے طریقے میں سسرال کی بات میکے میں مت کہو، میکے کی بات سسرال میں مت کہو، فوراً غیبتیں کر کے، اور خط میں لکھتی ہیں حضرت نے خود فرمایا تھا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہوں، آپ نے آدھا بیان سنا، آپ مجھ سے پوچھو۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ میرے موجودہ مرشد حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے چند دن پہلے کسی بات میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت دل کا بوجھ کہاں ہلکا کروں؟ فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہلکا کرو، شیخ کو بتاؤ، جگہ جگہ گاتے مت پھرو۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ کو مشکل ہے تو آپ کی وہ سہیلی، آپ کی وہ بہن جس کو دین کی سمجھ ہے، جو آپ کی بات سن کر آپ کو اللہ سے ملائے، صبر کا مضمون سکھائے، یہ سمجھائے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، یہ لنا ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ وہ ایسی بہن ہو یا جو دوست ہیں تو وہ اپنے دوست کو ہی ایسا ہو، یہاں آؤ، یہاں تو صبح سے لے کر 10 لوگ بیٹھے ہیں مشورہ دینے والے، یہاں آ کر دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ کوئی مشکل بات ہے تو حضرت کا غلام حاضر ہے، اگر مجھ سے مشکل ہے میں اپنے شیخ سے پوچھ کر آپ کو 2 دن کے بعد بتا دوں گا۔ اب وہ ہو سہیلی کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، عرش اعظم بھی اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا محتاج ہے۔ تو فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے فیصلے آتے ہیں؟ آسمان سے۔ ہم نے اس رب سے تعلق جوڑ لیا، ختم بات، ہم نے اس پر یقین لیا، ہم نے اس پر اعتماد کیا۔ ارے پوچھو شیخ سے صلاۃ الحاجات پڑھنا اور کیا کرنا ہے، جگہ جگہ بات کر رہے ہیں۔ جو شوہر کے ذریعے تمہیں نعمتیں ملی، چاہے وہ پیسوں میں کمزور ہو، چٹنی روٹی پہ تو لاتا ہے، مزدوری کیسی کرتا ہے؟ ارے بھائی ابھی مسجد بن رہی ہے، غرفت السالکین بن رہا ہے، ہر 3 دن کے بعد دل غمگین ہوتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، ایسی گرمی میں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور پھر پرسوں سے دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ میرے آپ کی عمر کے لوگ کفار نہیں، میرے آپ کے لوگ عمر کے لوگ مشرک نہیں، ہر عمر کے، کیا وہ بدعت نہیں کرتے؟ کیا قبروں کو سجدہ نہیں کرتے؟ کیا زنا کرنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ بدقویلی کرنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ لڑکیوں کو جا کر سپلائی کرتے ہیں مسلمان نہیں ہیں؟ شراب پیتے ہیں، بیچتے ہیں، کشید کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مشکلوں سے بچایا ہوا ہے، میرا آپ کا کوئی کمال ہے؟ شکر ایسا کرنا چاہیے کہ گناہ نہ کریں۔ کیا اصلی شکر ہے؟ شکر فرض کون سا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم
اللہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد رکھو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے, ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ تقوی اختیار کرو. یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں شکر کرو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت ہے کہ والدین بیچاروں سے مت کہو, وہ کمزور دل کے ہوتے ہیں. ذرا سننا, پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, میرے یہاں ویسے سنا ہوا ہوگا. خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑی سی گھر کی بدمزگی بیان کی. تھوڑا سا مجھ کو یوں کہہ دیا یا ایسے کہہ دیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر ہنس پڑے. ماشاءاللہ کہنا نہیں ہے. کیا ادائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیٹی کی بات سن کر امام الانبیاء ہنس پڑے. بجائے اس کے کہ اشکبار ہو جاتے, ماں باپ فوراً رونے لگتے ہیں. بیٹی چہرہ کمزور کیوں ہے, تو پیلی کیوں ہو گئی ہے, وزن کیوں کمزور ہو گئی ہے. ارے تو وزن کی مشین پر پہلے جب گھر میں کھڑا کر انشاءاللہ 5 کلو زیادہ ہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ لینا اس کو بھائی, اگر اس کی قسمت کی بات ہے تم کیوں پیچھے پڑتے ہو. ماں باپ وہ دعا کرو نا, ماں باپ کی دعا عرش پر جاتی ہے. پھر وہ خاندان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. فوراً بیوقوف آستین کھینچے آتے ہیں, آپ میری بیٹی کو کچھ کھلاتے نہیں ہیں, آپ میرے بچے کے یہ نہیں کیا. اور بھائی اس طرح تو اور جھگڑا بڑھے گا. یہی ہے علماء اور مشائخ سے دور رہنے کا, یہی مفتی صاحبان سے دور رہنے کا پھر عذاب آتا ہے. ہائے فوراً روکنا, ہائے میری بیٹی پر یہ ظلم کر دیا. مگر سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا کہ اے فاطمہ یہ تو گھروں میں ہوتا چلا ہے. اے فاطمہ یہ اللہ میرے ماں بہن بہو بیٹیوں کے دل میں اتار دے, ساس اور بہو کے دل میں اتار دے, بیوی کے دل میں اتار دے, بیٹی اور بہن اور ماں کے دل میں اتار دے. اے فاطمہ یہ تو گھروں میں ہوتا چلا ہے. میاں بیوی کے اس قسم کے معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے, ہمیشہ یہ سب ہوتا رہتا ہے. مطلب یہی ہے جو حضرت مجدد نے بیشتی زیور میں لکھا, جہاں تک ہو سکے ماں باپ سے نہ کہو, دعا کے لیے کہہ دو. اگر اجمالاً کچھ کہنا ہے اتنا کہہ دو, مختصر سا کہہ دو کہ بابا اماں میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے رابعہ بصریہ بنائے, ہر خوشی دکھائے, ہر غم سے بچائے. مگر جہاں تک ہو سکے برداشت کرو, صبر پہ اللہ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, علاج آ گیا. اور ان اللہ مع الصابرین, صبر کی تفصیل کا وقت نہیں, انشاءاللہ عشاء کے بعد. ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی. دل میں یہ ناشکری کا مرض ہے. ایک حدیث شریف سن لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں حاضری دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے. وہ کسی شکار یا کسی کام سے گئے ہوئے تھے. کہنے لگی کیا حال ہے, بس اچھا حال نہیں ہے, تکلیف سے گزر رہی ہے. فرمایا اچھا جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا چوکھٹ بدل دو. حضرت جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے, پوچھا کیا حال ہے. میں نے کہا اچھا حال نہیں ہے, تندرستی پریشانی سے گزر رہی ہے, شکایت کی. انہوں نے کہا اپنی چوکھٹ بدل دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں, تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تم نبی کی صحبت سے محروم ہو رہی ہو. پھر دوسری بیوی آئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم پاک میں حاضری ہوئی. پوچھا کہ بڑی بیوی دن کیسے گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے. فرمایا کہ اچھا اپنے شوہر سے کہہ دینا چوکھٹ کی حفاظت کرو. اب یہ چمپو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی بات بتاتا ہوں. اے شیخ بیوی کو طلاق دینی ہے. میں نے کیوں کہ ابا نے کہا چوکھٹ بدل لے, اور باتوں پر عمل ہو گیا. میں نے کہا دماغ خراب, بد دعا لے گا, کس بات پہ چوکھٹ بدل دے. کہ ابا کو چائے دینے سے ملی. میں نے کہا واہ سارا قصور چوکھٹ کا ہو گیا. یہ اور بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کو فرما کر بیشتی زیور میں خواتین کے قصے لکھے ہیں. بیشتی زیور میں جہیز میں ملتا ہے, ہمیشہ جزدان میں لپٹا ہوا رکھا رہتا ہے. بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, مردوں یا عورت. اس میں سب کچھ لکھا ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. اور شروع میں نیک بیویوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے والد صاحب تھے, تمہاری حفاظت تمہاری تعریف کی شکر گزار بندی ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو ناشکری کی مرض کی وجہ سے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور شکر پر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شوہر کا زیادہ شکر کرو گی کہ الحمدللہ میرا شوہر مجھے زیادہ آرام سے رکھتا ہے, یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں, ایک تو شکر کرنے سے زیادہ انعام ملے گا. اس وقت میں مجھے یہ مل رہی ہیں, میرے تو گناہ ایسے ہیں مجھے تو ایک ذرہ بھی نعمت نہ ملے. اللہ شکر پر شوہر کے دل میں تمہاری اور محبت ڈال دے گا.
اور اگر تم نے وہ جواب دیا جو حضرت مجدد نے بیان میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر تمہیں کس طرح رکھتا ہے، کہنے لگی ذرا تفصیل سے پوچھو، اجمالی نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ تمہیں کپڑے وغیرہ پہناتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے لیے کپڑا لاتا ہے، کہنے لگی کہ ہاں کچھ چھیکڑے دے دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ جوتی لا دیتا ہے، کہنے لگی کچھ لیتھڑے لا دیتا ہے۔ جوتیوں کا نام لیتھڑے، کپڑوں کا نام چھیکڑے۔ برتن لا دیتا ہے، کہاں ٹھیکرے لا دیتا ہے۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ ساری زندگی احسان کیا ہے، کوئی دکھ پہنچ جائے تو سب نیکیوں پر یہ عورتیں پانی پھیر دیتی ہیں، اور بہت سی عورتیں تو گھر چھوڑ دیتی ہیں کہ اب ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں پہلے آپ اس پر جس کا وضو نہ ہو وضو کی تیاری کر لیں، بیت الخلا بھی بہت ہیں، ٹائم بڑھ گیا ہے 2-4 منٹ، نماز اپنے وقت پہ ہوگی، جس کا وضو نہ ہو آواز آتی رہے گی انشاءاللہ وضو خانے میں، باقی چند لائنیں ہیں۔ اور اب سسر صاحب کہہ رہے ہیں داماد سے یہ لکھ کر دو کہ سب چیزیں تم پوری کرو گے پھر آئے گی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اپنی قسمت میں سمجھ لو کہ اللہ نے انہی کو لکھ دیا۔ میرے پاس شرعی پردے سے ایسی خواتین شرعی پردے کرنے والوں نے لکھا اور ایسے مسائل اور ظلم بتائے کہ دل رونے لگتا ہے۔ لہذا ہر چیز پر شکر کرو کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنے سے کم نعمت والی عورتوں کو سوچو۔ جب کوئی چھوٹی بلا آ بھی جائے تو سمجھ لو الحمدللہ اس سے بڑی بلا نہیں آئی۔ یہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دان ٹوٹ گیا تو آپ نے ہائے ہائے نہیں کی، آپ نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کے جس نے میرے کان کے سننے کی طاقت، آنکھ کے دیکھنے کی طاقت کو محفوظ رکھا۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ شکر ادا کرو، اپنے شوہر کا اکرام کرو، جتنا ہو سکے جان کھپاؤ۔ ان کا دل جیتنا ہے تو معدے کے ذریعے دل جیتو۔ اگر وہ تیرا مجنو ہے واقعی تو مجنو کے ماں باپ سے بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ تیری بیوی اگر واقعی تیری لیلا ہے تو لیلا کے ماں باپ سے بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کی کتابیں الگ ملتی ہیں، عورتوں کے لیے حقوق الرجال نہ ہو تو منگوا لو۔ مردوں کے لیے بہت برسوں تک بہت عرصے تک ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، خوشگوار ازدواجی زندگی۔ اگر راحیل میاں آج یہ تقسیم ہو جائے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، خوشگوار ازدواجی زندگی۔ اور خواتین میں حقوق الرجال بھیج سکیں تو بھجوا دیں، ابھی ٹائم کم ہے۔ جتنا ہو سکے جان کھپاؤ، اس کا دل مٹھی میں لے کر رکھو۔ انسان نے کبھی جھنجھلاٹ میں کچھ ہو جائے تو اسے ضبط کرو۔ شوہر ہزاروں مٹھائیاں کھلاتا ہے، اگر کبھی کڑوا خربوزہ مل جائے تو اس میں وہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ دو شعر کے جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ ماں باپ تو 16، 17 یا 18 سال تک، مگر اس زمانے میں 30 سال کی بیٹیاں بھی ہیں۔ کل ہی میرے پاس ایک پیغام آیا کہ ہماری بیٹیاں 30 کی برس کی ہو گئی، ابھی تک رشتہ نہیں ملا۔ آپ کا اللہ نے رشتہ کرایا، آپ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے یا بچے نہیں بھی ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو اور ملے گا۔ دوستو آج دل کی گہرائیوں سے اور درد بھرے دل سے دعا کر لو کہ اے خدا جس کے گھر میں ایسی بیٹیاں رشتے نہیں مل رہے، آپ اپنی رحمت سے انہیں جلد از جلد نیک رشتہ عطا فرما دیں۔ جتنے پرچے آئے ہیں، جتنے کتاب رجسٹر میں لکھے ہیں، میں عشاء کے بعد اس کو پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔